یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مائی صاحبہ آمنہ بی بی کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے ترٹ کے کس میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، سکھوں کی ایک بڑی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور آج ہم انہی کے بھائی نور شاہ غازی کے مزار پہ موجود ہیں۔ انہوں نے بھی اسی وقت انہی دنوں سکھوں کا مقابلہ کیا تھا، یہ بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ ان کے 4 بھائی شہید ہوئے تھے، ایک بہن جن کا مزار نیچے ترٹ کے کس میں ہے۔ آج ہم رجوالا میں موجود ہیں، اور رجوالا میں نور شاہ غازی سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے خاندان کے چشم و چراغ تھے یہ، لیکن دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے مختلف لڑائیاں لڑیں، اور لڑائیاں لڑتے لڑتے جب وہ یہاں رجوالا کے مقام پہ پہنچے تو پھر سکھوں کے ساتھ ان کا زبردست مارکا ہوا، اور پھر ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا۔ نور شاہ غازی نے نور شاہ غازی کے جو باقی 3 بھائی ہیں وہ گلیات کے مختلف علاقوں میں مدفون ہیں۔ آج ہم آپ کو نور شاہ غازی کی بہادری، دلیری اور شجاعت کی داستان سناتے ہیں۔ ناظرین، جب سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ چھانگلہ گلی پہنچا تو ان کی اگلی منزل مکول بالا تھی۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن ان ناظرین کے لیے جو ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چھانگلہ گلی سے جب وہ مکول بالا ان کا قافلہ پہنچا تو 80 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ، ان کی اگلی منزل تتریلا تھی، اور تتریلا میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ آج بھی تتریلا میں اس قافلے کے پڑاؤ کی نشانیاں موجود ہیں، لوگوں کے پاس جھنڈے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے ان جہاں بازوں کی جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور پاکستان ایک آزاد مملکت کے لیے، سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے ان لوگوں نے جانیں قربان کی تھی۔ پھر تتریلا سے جب یہ لوگ ٹامی پہ پہنچے تو جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹامی پہ مخبر نے اطلاع کر دی تھی، اور پھر کچھ وہاں پہ پہلے سے سکھوں کی فوج موجود تھی۔ رنجیت داتا اس وقت سکھوں کی فوج کا سربراہ تھا، اور بڑی تعداد میں اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، اور پھر ان بہادروں نے، مجاہدوں نے، اسلام کے ان بیٹوں نے وہاں پہ بڑی بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا۔ گو کہ بہت سی شہادتیں بھی ہوئی مسلمانوں کی، لیکن وہاں سے یہ قافلہ چل پڑا۔ قافلے کے باقی لوگ جو ہیں وہ مظفر آباد ان کی منزل تھی سارے قافلے کی، اور لیکن باقی لوگ جو تھے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، وہ تو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بالا کوٹ میں جام شہادت نوش فرمایا، لیکن حضرت نور شاہ غازی، ان کے 3 بھائی جو ہیں، ایک بھائی ان کے بگنوتر میں مدفون ہیں، وہاں پہ وہ ان کا مزار ہے۔ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ان کا درکن، یہ نواں شہر سے تھوڑا سا اوپر آپ آئیں تو دم توڑ اور نواں شہر کے درمیان وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ اور تیسرے بھائی بالکل ہمارے بالکل عقب میں سامنے جستر ہے، توپل والے پیر ان کو کہا جاتا ہے، توپل میں ان کا مزار ہے۔ اور ان کے بھائی حضرت نور شاہ غازی یہاں رجوالا میں مدفون ہیں۔ یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سر تو کٹوایا تھا لیکن دشمن کے سامنے نہیں جھکے۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی ایک ہسٹری تھی، اور ان کی بہن جو ہیں، جس طرح ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ نیچے تراٹ کے کس میں زندہ مدفون ہے۔ اس قافلے میں 3 خواتین تھیں، اور ایک شاہ اسماعیل شہید کی بہن تھی، 2 ان کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت نور شاہ غازی اور شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ ناظرین، یہ ایک ہسٹری تھی، اور ہم نے پہلے بھی حکومت سے مطالبہ کیا، آج پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ بہادری، دلیری اور شجاعت کی اس داستان کو کم از کم خیبر پختونخوا کی سطح پر نصاب تعلیم میں ضرور شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اور رسول پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ ناظرین، جب ہم مزار پہ پہنچے تو یہاں پہ ہماری ملاقات اس علاقے کے انتہائی معتبر شخصیت، سیاسی شخصیت، مذہبی شخصیت عبدالرزاق عباسی صاحب سے ہو گئی۔ جماعت اسلامی کے انتہائی سرکردہ رہنما ہیں۔ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مزار کی کیا ہسٹری ہے۔ عباسی صاحب، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے اچانک ملاقات ہو گئی، آپ کو بزرگوں نے کیا بتایا یا آپ نے کیا سنا اس مزار کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ کا، آپ کے دوستوں کا، خاص کر جاوید ارشد صاحب کا، خورشید صاحب کا، آپ ان کے ساتھ تشریف لائے، اور یہ ہماری تاریخی جو مزار ہے میاں نور شاہ غازی بابا کا، اس پہ حاضری کی آپ نے، تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور اس بات پہ بھی شکر گزار ہوں کہ آپ گلیات کی تقریباً تمام سیاحت کے حوالے سے اور اہم جگہوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اہم ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تاریخی مزار ہے میاں نور شاہ غازی بابا کا۔
یہ جو ہے سید احمد شہید جو تحریک چلی تھی دہلی سے چلے تھے، اور پھر ان کا پورا قافلہ پاکستان آیا اور ادھر آ کے بالا کوٹ میں شہید ہوا. تو ان کے ساتھ یہ بزرگ جو ہے وہ بچ گئے تھے، جو شہادت سے بچ گئے، غازی ہو گئے. وہاں سے جب واپس آئے تو ان کا پورا قافلہ تھا. ایک قافلہ ویلیاں سے اوپر جو ناڑا استوڑا یونین کونسل ہے، SG کوٹ ہے، اور پھر نگری بالا کی طرف گیا، اور ایک قافلہ جو ہے ہمارے باغ کی طرف آ گیا. جو وہ قافلہ گیا انہوں نے دعوت تبلیغ کر کے اسی وجہ سے نگری بالا UC اور UC SG کوٹ وغیرہ جتنا UC دیوال میں نالا ہے، وہ جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ ان کی تبلیغ کی وجہ سے منتقل ہوئے ہیں اہل حدیث مسلک کے. یہ بزرگ یہاں پر ہے، تو یہاں پر ان کا مقابلہ دوبارہ سکھوں کے ساتھ ہوا، اور یہاں پر پھر وہ شہید ہو گئے. ایک بہن ان کے نیچے جو ہے وہ جو ہمارا گیا کا جو نالا ہے اس کے پاس ان کی بہن کی قبر ہے، اور ایک سامنے پہاڑی پہ قبر ہے. تو یہ وہ قافلے کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر مائیگریشن کی، یہاں پر اسلام کے لیے جہاد کیا، پورا علاقہ فتح کیا. بدقسمتی سے وہاں کے غدار لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، اور انہوں نے سکھوں سے مل کے ان کو شہید کروایا. ورنہ اس پورے علاقے میں اسلامی انقلاب ہوتا، یہ علاقہ جو ہے نا اسلام کا مرکز ہوتا. تو یہ وہ تاریخی حقیقت ہے. یہ بس اب جس طرح ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ جتنے مزارات ہیں ان بھائیوں کے یہاں پہ ببر شیر آتا ہوتا ہے، آپ کے بزرگوں نے بھی یہ بات سنی ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ ہم نے سنا ہے جی بالکل، کہ یہ ببر شیر ہر جمعرات کو یہاں پر آتا ہے، اسلام کرتا ہے. یہ سنا ہے ہم نے، دیکھا تو نہیں ہے. یہ درخت ایک اور یہاں کا جو بڑی کہ یہ درخت پہلے بالکل اس کے ساتھ تھا، پھر یہاں سے درخت علیحدہ دور ہو چلا گیا. اس طرح کی بہت سی کرامات. یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کے کیمرے نے آپ کو کور کیا ہوگا، یہ آج سے 30-40 سال پہلے بالکل جب اس کا راستہ بھی نہیں تھا، تو ایک ہمارے نویں شہر کے بزرگ ہیں، وہ یہاں آئے، وہ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے پھر جو ہے اس کو اس وقت مشکل حالات میں اس کا مقبرہ بنایا، کافی زیادہ خرچہ کیا. تو لوگ آتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر بدعات بہت کم ہے. لوگ آتے ضرور ہیں، اپنے صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق ہے. اور یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، شہید ہوئے. ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھی دعا کریں. تو بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس علاقے، یہ آپ نے دیکھ لیا کتنا خوبصورت علاقہ ہے، باڑہ گلی سے 4 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے. ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین یہاں پر آتی ہیں، اور پاؤں سے برینا لوگ آتے ہیں، لوگ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں. میں جب ناظم تھا تو میں نے ایک کچا روڈ آپ نے دیکھا ہے، وہ ٹریک بنایا میں نے، لیکن اس روڈ کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ روڈ پختہ ہو جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مری، نتھیا گلی، یوبیا، ٹھنڈیانی، کاغان نران سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہے. آپ نے سینری شاٹ لے بھی سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ویو ہے، اور اس مزار کی وجہ سے بھی بہت لوگ آتے ہیں. تو یہ اور زیادہ لوگوں کے لیے آنی آسانی ہوگی. تو میں گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں، جو اعلیٰ اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ اس روڈ پہ توجہ دیں. کیونکہ میں تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اقتدار میں جو لوگ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس روڈ کو 4 کلومیٹر روڈ بنائیں. تو یہ علاقہ بہت زیادہ ڈیولپ کرے گا، اور پاکستان میں ٹورزم آئے گی اس کے حوالے سے. بہت شکریہ جناب. ناظرین، یہ تھے عبدالرزاق عباسی صاحب. ان کے کچھ مزید دوست جو ہیں وہ بھی ایبٹ سے آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. ناظرین، رجوالہ میں نور شاہ غازی کے مزار پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور ایبٹ سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. ریٹائرڈ چیف کنزرویٹر محکمہ جنگلات کے جاوید ارشد صاحب، ان کے کچھ رفقا بھی ساتھ ہیں. جاوید ارشد صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو یہاں کے کیسا لگا. اتنی خوشی محسوس ہوئی، اور دیکھا کہ ان بزرگوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، اور پھر کتنے مشکل وقت کاٹے ہیں. اور ان کی وجہ سے اس علاقے پہ جو رحمت سائے ہیں وہ ماشاءاللہ نازل ہو رہے ہیں. اور ہم تو کافی عرصے سے سن رہے تھے ان کے بارے میں، اور ہمارے سیکرٹری صاحب شاہ صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر حاضری دیں گے، لیکن موقع نہ مل سکا. اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا، یہاں کر دلی سکون حاصل ہوا. اور ہم اس مزار پر آ کر اجتماعی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کورونا کی وبا اس سے سارے عالم کو محفوظ کرے. جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے، ان کی درجات بلند کرے. اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور اس سارے عالم کو، سارے ہمارے ملک کو، اور سارے علاقے کو ان بزرگوں کے نیک اعمال کے صدقے اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ فرمائے. مجھے تو سروس میں یہاں نہ آ سکا، لیکن آج یہاں کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی موقع ملا تو ان بزرگوں کے مزار پر ضرور حاضر. کہ مزار پہ آ کے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے، ہمیں بہت پہلے آنا چاہیے تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں جو عرب سے چلیں اور یہاں کر انہوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا اور دین کی خدمت کی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ان کی شہادت کے صدقے پوری دنیا پہ یہ کرونا وائرس کو اللہ ختم فرمائے اور تمام مسلمانوں پر حرم شریف کی وہی رونقیں اللہ تعالی بحال فرمائے. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے، نور شاہ غازی کے صدقے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے.
नाज़रीन, महकमा जंगलात के SDFO खुर्शीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इस मज़ार पे आज आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तसरात हैं। खुर्शीद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे के बाद पहली दफ़ा इधर आना हुआ, जिसके लिए हम अब्दुर्रज़ाक अब्बासी साहब और जावेद अरशद साहब चीफ साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ कंपनी की। इस मज़ार के बारे में पूरी ज़िंदगी हम सुनते रहे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। इन बुज़ुर्गों ने इस इलाका गलियात में इस्लाम की शम्मों को रोशन करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इन बुज़ुर्गों की बदौलत जो मुल्क में वबा आई हुई है कोरोना, इसको ख़त्म करें। और दूसरा, आवाम से भी ये गुजारिश है कि ये कोरोना को सीरियस लें। शहरों में अक्सर देखने में आया कि काफ़ी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, ये बहुत ही जानलेवा है। तो आवाम से भी गुजारिश है और अल्लाह ताला से गुजारिश है कि इसके हमें इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमारी जान खुलासी करें। नाज़रीन, जिस तरह आपने बात सुनी खुर्शीद साहब की, जावेद अरशद साहब की, वो यही कहते हैं कि उन्होंने इस मज़ार के हवाले से पहले काफ़ी अरसे से सुना है, लेकिन वो पहली दफ़ा यहाँ पे आए। और ये जो बुज़ुर्ग हैं नूर शाह गाज़ी, इन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना सर तो कटवा दिया, लेकिन दुश्मन के सामने नहीं झुके। नाज़रीन, नूर शाह गाज़ी, इनके भाइयों और इनकी बहन ने अपने सर तो कटवा दिए, जामे शहादत तो नोश फरमाया, लेकिन दुश्मन के सामने ना झुके। इनका मकसद यही था कि दीन की सरबुलंदी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ा जाए। ये सारे भाई जो हैं, छांगला गली से जब हज़ारा डिवीज़न की हदूद में दाखिल हुए, ये भाई, इनके ख़ानदान के लोग 80 अफराद पे मुश्तमिल ये काफ़िला था, लेकिन इस काफ़िले के तमाम अफराद बेजिगरी से लड़े। गो के इनके मुकाबले में सिखों की फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में थी, लेकिन ये तनहा होते हुए, नहते होते हुए भी इन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया। नूर शाह गाज़ी की शहादत से हमें यही सबक मिलता है कि आप चाहे अकेले हों या कुछ भी हो जाए, आपने हक़ के लिए डट जाना है, डटना है। किसी भी सूरत जो है वो बातिल के सामने सर नहीं झुकाना। अब मुझे अपने कैमरामैन अहमद के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।